محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ آصف جمشید صاحب نے دیے تھے 25 لاکھ روپیہ ٹو شہباز شریف نے، میں نے دیے تھے 35 lakhs ٹو نواز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج شاعر انقلاب، شاعر عوام جناب حبیب جالب صاحب کی برسی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کھلے جھوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نظم بھی حبیب جالب نے کہی، ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں بندوقوں والے، اور اس تناظر میں اگر ہم آج بات کریں تو وہ ہے ایک مشہور زمانہ اصغر خان کیس، جس کی کہ آج بہت دھوم ہے اور پاکستان کی عدالتوں میں اس کا بڑا ذکر ہے۔ پنڈورا باکس کھل چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے تاریخ سے کہ بندوقوں والے واقعی ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے تھے، اور اس کو ہرانے کے لیے اربوں روپے لٹا دیے گئے، بانٹے گئے، تقسیم کیے گئے، تاکہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کو 1990 کے انتخابات میں ہرایا جائے۔ تاریخ کے کٹہرے میں آج بہت سے لوگ کھڑے ہیں، اور تاریخ گواہی مانگتی ہے آج پاکستان سے ان لوگوں کی جو کہ قومی مفاد میں قومی دولت کو لوٹتے رہے، اور اس کے بعد اب حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا۔ یہ کہانی جو کہ 1990 کی ہے، اور یونس حبیب اس کا زندہ جیتا جاگتا کردار جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے حاضر ہوا، اور اس نے تسلیم کیا کہ پیسے دیے گئے، بانٹے گئے، اور کس کس کو کیا کیا بانٹا گیا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے۔ یہ کہنا ابھی بہت قبل از وقت ہے کہ یہ درست تھا یا نہیں، لیکن مبینہ طور پر اس کردار میں کل 1 ارب اس کیس میں کل 1 ارب 48 کروڑ روپے بانٹے گئے۔ حبیب بینک سے یہ رقم لی گئی، اور پاکستان کے عوام کی یہ رقم تھی جو کہ اس وقت بانٹی گئی۔ 34 کروڑ سیاستدانوں کے اندر بانٹے گئے۔ 14 کروڑ اسلم بیگ صاحب جو کہ اس وقت کے آرمی چیف تھے، انہوں نے یہ رقم بانٹی مختلف سیاستدانوں میں۔ 7 کروڑ مبینہ طور پر یوسف میمن ایڈوکیٹ کو دیے جو کہ انہوں نے بانٹے، اور 1.5 کروڑ اس میں مبینہ طور پر پیر پگھاڑا صاحب کے، عابدہ حسین صاحب کے، میاں نواز شریف کے 35 لاکھ روپے انہوں نے بتایا۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ سرحد میر افضل خان کو 1 کروڑ روپے دیے، جنرل رفاقت کو صحافیوں کے لیے 56 لاکھ روپے دیے، عابدہ حسین صاحبہ کو 10 لاکھ، اور ایک لمبی فہرست ہے جو کہ سیاستدانوں میں بانٹے گئے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ بانٹے تو گئے، لیکن جنٹے کیا ان مقدس گائے جو ہے وہ اس کو ہم نہیں اس پہ بات کریں گے؟ یہ کس نے بانٹے؟ کیونکہ رشوت لینے والا تو جہنمی ہوتا ہے، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات کی جائے گی؟ یہی آج ہم سوالات آپ کے سامنے اٹھائیں گے کہ پارسائی کا دعویٰ نہ کرے کوئی یہاں، کیونکہ یہاں اس حمام میں بہت سے لوگ ننگے ہیں، بلکہ سبھی ننگے ہیں، اس لیے اب کوئی بھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ جرنیلوں کا احتساب ایک خواب، کیا یہ خواب پورا ہوگا؟ جنرل اسلم بیگ نے معافی تو مانگی، لیکن تلافی کون کرے گا؟ قومی مفاد کے نام پر بڑھتی دولت حساب کون دے گا؟ اصغر خان کیس ہیرو کس کو بنائے گا، زیرو کس کو کرے گا؟ اور رشوت لینے والے گنہگار، دینے والے کیوں نہیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مشاہد اللہ خان صاحب، سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نواز کے، بھرپور دفاع کریں گے آج پاکستان مسلم لیگ نواز کا۔ مجھے کراچی سے جوائن کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رکن اور اس کے ساتھ ساتھ رکن قومی اسمبلی
असम्बली मोहतरम वसीम अख्तर साहब, और हमारी तीसरी मेहमान होंगी मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। मैं सबको बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। और वसीम अख्तर साहब, सबसे पहले आपके पास जाऊँगी क्योंकि इल्ज़ाम तो आपकी जमात के ऊपर भी है कि पैसे लिए, तरदीद हो चुकी, बल्कि तमाम जमातों ने तरदीद की है, PMLN ने भी आज तरदीद कर दी है। लेकिन क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या इस पाकिस्तान की सियासत जो है वो तारीख के कटहरे में एक दफ़ा फिर जाके खड़ी हो गई है? देखिए, जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक है और जो इस इशू से रिलेटेड लोग हैं, जिसमें सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं और फ़ौजी हजरात भी हैं, अगर मैं आपको माजी में ले जाऊं तो मेरे कायद के बयानात रिकॉर्ड पे हैं 88 से लेके और आज तक के एजेंसियों का इंटरफेरेंस रहा है हमेशा, और सियासतदानों का जो राब्ता है वो माजी में बहुत मजबूत था एजेंसियों के साथ, और कभी सियासतदानों ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया उन्हें, कभी एजेंसियों ने उनको इस्तेमाल किया, जो कि खुल के आपके सामने आ चुका है इस वक्त। हमने हमेशा उस वक्त भी आवाज़ उठाई कि एजेंसियों का रोल है, सियासत में रोल है, इनको चेक किया जाए। उस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें थीं वो हम पे लगाती थी कि ये फौज के खिलाफ है खुदा ना खास्ता, या एजेंसियों के खिलाफ है, ये हुब्बुल वतन नहीं है। इस किस्म के इल्जामात भी रिकॉर्ड पे हैं एज फार एज MQM इज कंसर्न। ये वाहिद जमात है, वाहिद लीडर है जिसने एजेंसियों का काला चेहरा अवाम के सामने रखा। पहले तो माजी में लोग बेचारे अवाम तो सिर्फ गोल्ड लीफ की एजेंसियां समझते थे, एजेंसियों का पता ही नहीं था जब तक MQM वजूद में नहीं आई थी। MQM ने आने के बाद एजेंसियों का जो जैसे कि मैंने कहा गंदा रोल है वो अवाम के सामने रखा, और आज हम सब के सामने है। लेकिन आप क्या समझते हैं वसीम अख्तर साहब कि क्यों आपकी जमात या आपके कायद का नाम ही क्यों लिया गया? फिर उससे पहले जब मोहतरमा की हुकूमत नो कॉन्फिडेंस में जा रही थी उस वक्त भी, और असलम बेग साहब से मुलाकातों मैं वहीं आ रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखिए, उस वक्त जब ये सियासी लीडरान इनकी गोदों में खेलते थे तो हमारी भी एक सियासी जमात थी, अल्ताफ भाई भी लीडर थे, उनको भी अप्रोच किया गया, उनको भी अपने फोल्ड में लेने की कोशिश की गई। मैं कब मना कर रहा हूं? अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ऐसा कोई किरदार नहीं रहा कि जो नेगेटिव जाए। अगर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री हमारी मुलाकातें रही हैं फौजी अस्करी क़यादत से भी और दूसरे सियासी लीडरान से भी, मगर नेगेटिव रोल में कभी भी हमारी क़यादत ने कोई शेयर नहीं किया किसी अस्करी क़यादत से कि खुदा ना खास्ता रिश्वतें बांटी जाएं या ली जाएं, पैसे लेके सियासत में आया जाए। ये रोल अल्लाह का शुक्र है मेरे कायद का नहीं है सियासत में। ठीक है। अच्छा फौजिया, आपकी जमात जाहिर है इस वक्त तो बहुत खुश है कि ये पिंडोरा बॉक्स खुला है, इसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम भी आए हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कौन हीरो बनेगा, कौन जीरो बनेगा इस मुकदमे के अंदर? अभी इसके बारे में कहना कि कौन हीरो है कौन ज़ीरो है, इस पे तो मेरे ख्याल में मेरी तरफ से बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बहरहाल पहली बार तारीख़ के एक इंतहाई अहम वाक़े पे से पर्दा उठ रहा है, और जो लोग चेमगोइयाँ जिस पे करते थे या जिस पर शक का इजहार करते थे और विस्परिंग अंदाज में एक दूसरे से बात करते थे, आज वो लोगों के सामने बिल्कुल आया रोज़े रोशन की तरह आया हो गया कि ये हुआ है। यहाँ पर पूरा एक इलेक्शन चुराया गया है, उसको मैनिपुलेट किया गया है, और गलत तरीक़े से एक हुकूमत को न सिर्फ निकाला गया बल्कि एक हुकूमत को जाली तरीक़े से मुंतखब करवा के एक जाली ढकोसले के तौर पर उनको जमहूरियत का नाम लेके उनको मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म बना के उनको पेश किया गया। तो आज इस वाक़े से ये बात साबित हो गई है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वाकई में फ़ौज की ज़ियाउल हक़ की गोद में उन्होंने परवान चढ़ी है, और माशाल्लाह फिर इसी फ़ौज ने उनको इस मुल्क के वज़ीर आज़म के मनसब पे बिठाया है। ये अलग बात है कि उनकी हर मौके पे फ़ौजियों से लड़ाई हुई है। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी अस्मा शिराज़ी साहिबा, वहीदा शाह के मसले पे आपने देखा कितना हंगामा किया गया, उस बेचारी मासूम औरत ने थप्पड़ मारा,
جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انتخابات میں ہر پولنگ سٹیشن میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی تماشا ضرور ہوتا ہے، اس کو اچھالا گیا، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور یہاں پر ایک پورا انتخاب چرا لیا گیا، وہاں اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، اور یہاں پر کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں اب وقت آ گیا ہے ان لوگوں کا جو ہم پر الزام لگاتے تھے کہ ہم بدعنوان ہیں، ہم کرپٹ ہیں، ہم بے ایمان ہیں، آج وہ اپنا حساب لوگوں کو بتائیں، اور بتائیں کہ جو کچھ ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں کتنی حد لیکن تک صداقت 93 کے ہے۔ اندر تو آپ کے اوپر بھی وہ یونس حبیب صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کمپنسیٹ کیا، 5 کروڑ روپے اس وقت بھی بانٹے، تو یہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تو الزام اس وقت وہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دیے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ یونس حبیب صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے ایک کو کیش دیے، ایک کو انہوں نے پیسے ٹی ٹی کیے، پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ سارا ایگزیکیوٹ کیا انہوں نے اس بات کی اقرار کیا کہ ہاں جی یہ واقعہ ہوا ہے، اور جس آدمی کے حکم پہ یہ کیا گیا اس نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ جی ہاں یہ ہوا ہے، اور یہ الیکشن سیل ایوان صدر میں تیار ہوا تھا۔ تو یہاں پر آپ کو 3 گواہی دینے والے مل رہے ہیں جو ایک واقعے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور جو بتا رہے ہیں کہ مشاہد اللہ خان صاحب سے پوچھتے ہیں کتنا بڑا جرم عوام کے ساتھ کیا گیا۔ مشاہد صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ آج رحمان ملک صاحب نے معافی کا بھی مطالبہ کیا ہے، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ تاریخ کے اس کٹہرے میں آپ کی گواہی اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے اور آپ اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ سرسری سا جواب دینا چاہتا ہوں، بہت دفعہ ہو چکی ہیں یہ باتیں کہ جی فوجیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اب ایوب خان کی گود میں کون بیٹھا ہوا تھا، یا خان کی گود میں کون بیٹھا ہوا تھا، پرویز مشرف سے کس نے این آر او کیا، کس نے کہا کہ تم صدر ہوگے میں وزیر اعظم ہوں گی، یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے، تو بات جو ہے وہ پوری عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ تمام لوگوں نے اس کی تردید کی، ہم نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یونس حبیب جو ہے اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ جماعتوں کے بارے میں، کسی کو 5 کروڑ دیے، کسی کو 2 کروڑ دیے، کسی کو 25 لاکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی تو تردید ہو رہی ہے، لیکن جنہوں نے دیے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے دیے، اسلم بیگ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے دیے، اسد درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے دیے، اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ تو ایک مطلب کہ جو اس جرم کا ایک بڑا حصہ وہ تو ثابت شدہ، سنا وہ تو بات میں اب اس کے 2 حصے ہیں نا، ایک دینے والے ایک لینے والے، لینے والے تردید کر رہے ہیں، دینے والے کہہ رہے ہیں ہم نے دیے، تو ایک جرم تو اسٹیبلش ہو گیا۔ اچھا جن لوگوں نے جرم کیا انہیں اس میں آپ کی جماعت نہیں، میری بات تو سنیں، جنہوں نے جرم کیا ان میں کون کون تھے؟ اجلال حیدر زیدی تھے، جس الیکشن سیل کی ابھی فوزیہ نے کہا۔ اجلال حیدر زیدی صاحب کو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور صاحب تھے صفدر زیدی صاحب اور یونس حبیب صاحب، یہ دونوں انوالو تھے، پہلے یہ دونوں حبیب بینک میں تھے، ان دونوں پہ 3.5 ارب روپے کی بنگلنگ کا کیس تھا۔ صفدر زیدی کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنایا پیپلز پارٹی نے، یونس حبیب کو یعنی کہ اس کو میران بینک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسد درانی جو مین کلپٹ ہیں اس میں، ان کو انہوں نے جرمنی میں سفیر بنایا۔ مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، جو اچھا اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، انہیں تو انہوں نے خوب نوازا زبردست طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، مثلا یونس حبیب یہ کہتا ہے کہ میں نے نواز شریف کو 35 لاکھ دیے یا 25 لاکھ شہباز شریف کو دیے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب مذائقہ خیز سی بات ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو تو کسی کو 4.25 کروڑ دے دیے، کسی کو 2 کروڑ دے دیے، کسی کو 1 کروڑ دے دی، جو سب سے بڑے لیڈر تھے ان کو 25 لاکھ میں تنخواہ دیا۔ انہیں رقم تو بڑھانی چاہیے تھی۔ میری بات تو سن لیں، غم نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ لاجیکل نہیں ہے بات۔ اچھا بات یہ ہے پھر آپ کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ کورٹ جائیے نا، اس کے اوپر کورٹ میں تو ہے نا، تو وہ تو ہم ڈیفینڈ کریں گے۔ میری بات میاں صاحب جائیں گے، میمو پہ گئے تھے، اتنی بات ہوئی ہے، مجھے تھوڑا سا بات پوری کرنے دیں۔ ہم جائیں گے، ظاہر ہے ہمیں بلائیں گے، کورٹ تو جائیں گے نا، خود سے تو نہیں جا سکتے۔ اب کورٹ میں کیس ہے، ہم نہ صرف کورٹ میں جائیں گے بلکہ کورٹ کے فیصلے کو تسلیم بھی کریں گے۔